توانائی بچت کی مہم پنجاب میں پہلے مرحلے کا آج سے آغاز۔ ابتدا لاہور سمیت بڑے شہروں سے ہوگی۔ بازار اور مارکیٹیں رات 9 بجے کے بعد نہیں کھل سکیں گی۔ شادی ہالز کو 10 بجے تک کی اجازت۔ ریسٹورنٹ 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ میڈیکل سٹور، پیٹرول پمپس پابندی سے مستثنی قرار۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی توانائی بچت پلان پر عمل درآمد۔ اسلام آباد میں مارکیٹیں، دکانیں، شاپنگ مالز رات 9 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہالز کے لیے 10 بجے کا وقت مقرر۔ ریسٹورنٹس، پارکس اور سنیما گھر 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ طبی مراکز، پیٹرول پمپس، بس سٹینڈز، تندور اور دودھ کی دکانوں کو استثناء۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ضمنی الیکشن سے پہلے ہی ٹینشن۔ لاہور کے حلقہ پی پی 167 میں پی ٹی آئی اور نون لیگی کارکنوں میں تصادم۔ حکومتی امیدوار نذیر چوہان اور تحریک انصاف کے خالد گجر کے بیٹے زخمی۔ فریقین کے ایک دوسرے پر فائرنگ کے الزامات۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ پولیس نے شبیر گجر گروپ کے 10 اور نذیر چوہان گروپ کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں انتخابی مہم کے دوران تشدد اور فائرنگ پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ دونوں امیدواروں کی طلبی۔ نوٹس جاری۔ سی سی پی او کو واقعے کی شفاف انکوائری کی ہدایت۔ تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی یقینی بنانے کا حکم۔ نون کے امیدوار نذیر چوہان، ان پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے۔ دروازے پہ بھی نشان ہے، شیشے پہ بھی نشان ہے، اندر بھی سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے۔ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں۔ بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ پی پی 167 میں حملہ افسوسناک۔ نذیر چوہان کی گاڑی کو چھلنی کیا گیا۔ ایس ایچ او جوہر تام معطل۔ ویڈیوز کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ یہ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ان کے ہوش اڑ چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو گیا کہ لاہور سے یہ سیٹ پھر یہ ہار جائیں گے۔ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باہر سے گنڈے منگوائے اور گنڈوں کے ساتھ مجھ پہ حملہ کیا۔ رات 2:45 بجے گھر جا رہا تھا، نامعلوم افراد نے روک کر بدتمیزی کی۔ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ حملہ باقاعدہ سازش کے تحت کیا گیا۔ عمران خان نے قبضہ مافیا کو ٹکٹ دیا۔ پی ٹی آئی کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ ضمنی الیکشن کے موقع پر رینجرز تعینات کی جائے۔ نون لیگ رہنما نذیر چوہان کی نیوز کانفرنس۔ سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ڈیزل اور بجلی کی قیمت اوپر گئی ہیں۔ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں یہ ابھی مزید اور بڑھنے والی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے۔ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں ابھی سے میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں۔ سب نے تیاری کرنی ہے۔ میں آپ کو کال دوں گا۔ ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا۔ پرامن احتجاج ہمارا حق۔ عوام کو جلد اسلام آباد آنے کی کال دوں گا۔ عمران خان کا اعلان۔ بارودی سرنگوں والا پاکستان ہمیں ملا تھا۔ ہم نے آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں کم کی۔ انہوں نے ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ ابھی نرخ مزید بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا ویڈیو لنک خطاب۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے۔ شرکاء کی نعرے بازی۔ عمران خان کا خطاب بڑی سکرینز پر دکھایا گیا۔ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے کر انقلاب خود بنی گالہ میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ ملک پر مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی مسلط کرنے والوں میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں۔ 43,000 ارب روپے کا ریکارڈ قرضہ لینے والے مئی کے بھگوڑے اب ہوا میں معلق ہیلی کاپٹر اور ٹی وی اسکرین پر ہی انقلاب لا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔
آصف زرداری لاہور میں نون لیگ کا قبرستان سیاسی بنائے گا، میری بات یاد رکھنا۔ یہ ساری سازش آصف زرداری نے تیار کی ہے اور پاکستان میں نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ تاریخ نکال کر دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں 3 مہینے میں جتنے دورے بلو رانی نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیے۔ آصف زرداری لاہور میں نون لیگ کا سیاسی قبرستان بنائے گا، ساری سازش زرداری نے تیار کی۔ پاکستان کی سیاست میں 3 ماہ جتنے دورے بلاول نے کیے کسی نے نہیں کیے، شیخ رشید کا لال حویلی میں خطاب۔ عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں سرکاری زمین جعل سازی سے منتقل کرانے کے 2 مقدمات درج۔ FIR میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھائی بھی نامزد۔ الاٹمنٹ کے لیے 1982 کا جعلی لیٹر تیار کیا تو انسا میں 900 کنال سرکاری زمین کو اپنے نام منتقل کرایا۔ وزیر اعظم کا شعبہ صحت میں بہتری کے لیے اقدام، ملک گیر CPR ٹریننگ کے انعقاد کا فیصلہ۔ شہباز شریف کی سربراہ اسٹریٹجک ریفارمز کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ بین الاقوامی معیار کی تربیت لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی، سلمان صوفی پر امید۔ صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس بھجوا دیا۔ 1 دہائی سے EVM اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے سے منسلک ہوں۔ ٹیکنالوجی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا ادھورا خواب پورا کر سکتی ہے۔ مجوزہ قوانین کی نوعیت رجت پسندانہ۔ بحیثیت صدر مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا تکلیف دہ امر ہے، آئین کی پاسداری کرتا رہوں گا، عارف الوی کا موقف۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، سبے کے قریب مسافر وین سیلابی ریلے میں بہہ گئی، خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہسپتال منتقل۔ ڈیرہ بگٹی میں موسلادھار بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیر آب، ہیلتھ یونٹ کی بلڈنگ میں دراڑیں پڑ گئیں۔ پری مانسون جاری، آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں مزید بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 21 جون کو کراچی میں بھی رم جھم کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب اور پنجاب ٹاپ پر برفباری، موسم سرد، سیاحوں کی بڑی تعداد موج مستی کے لیے پہنچ گئی۔ ایوبیہ، نتھیا گلی، چھانگلہ اور مری میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ این 240 کراچی میں ضمنی الیکشن، تحریک انصاف کا نتائج کالعدم قرار دینے کا مطالبہ۔ 8% ٹرن آؤٹ انتخابی عمل سے عوام کی لا تعلقی کا ثبوت قرار۔ 2018 میں عمران خان کو مسلط کیا گیا، 4 سال بعد ان سے جان چھوٹی تو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ عوام جانتے ہیں 34 برس حکمرانی کرنے والوں نے مسائل حل نہیں کیے، مصطفیٰ کمال کا کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، چولستان میں سولر واٹر پلانٹس کے مجوزہ منصوبے کا جائزہ، نہر سے پانی کی سپلائی کے آپشن پر بھی غور کیا جائے گا۔ عملہ شہباز کی گفتگو، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش کی مقدار بڑھانے کا پائلٹ پروجیکٹ تیار کرنے کی بھی ہدایت۔ مالی سال 2022-23 کے لیے بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 580 ارب سے زائد، تنخواہوں میں 15% اضافہ متوقع۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 195 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کا پرویز مشرف کو وطن واپسی کی سہولت کی فراہمی کے لیے رابطہ، سابق صدر کے خاندان کی جانب سے اظہار تشکر۔ فی الحال پاکستان میں علاج کی مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں، قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر بھی غور کرنا ہوگا، اہل خانہ کا جواب۔
خاتون سے دسترازی کا الزام، کراچی پولیس نے تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی شبیر قریشی کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ سندھ میں سول ڈکٹیٹرشپ قائم، پولیس فسطائیت پر اترائی ہے، حلیم عادل شیخ کا رد عمل، فوری رہائی کا مطالبہ۔ لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں سیٹھ عابد کی بیٹی کے قتل کا معاملہ، خاتون سمیت 2 گھریلو ملازم گرفتار، ملزمہ رضیہ کے فہد نامی شخص سے تعلقات ہیں، دونوں نے جائے بقوت سے شواہد مٹانے کی کوشش کی، پولیس کا موقف۔